آپ اس کو انصاف دیں. یہ جو ہمارے میڈیا والے ہیں بیچارے, ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں میڈیا بک گیا, نہیں بکتا ہے, یہاں پہ نہیں بکتے ہیں. ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے, ان کے بچوں کو تھریٹ ملتے ہیں, ان کی بیویوں کو تھریٹ ملتے ہیں, ان کو راستے پہ گولی مار دی جاتی ہے, یہ مر جاتے ہیں بیچارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زمان پاک میں موجود ہیں. شو کی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو فوجی صاحب مجھے اندر ملے ہیں. پہلے تو یہ مجھے گھماتے رہے ہیں کہ میں ان پڑھ ہاں, اینڈ تے آ کے میرے کہندے نے میں فوجی ہاں. تو پتہ نہیں فوجی ان پڑھ ہوندے نہیں, ان پڑھ نہیں. میں کیونکہ پہلے عرصے میں بھرتی ہوا تھا نا 1996 میں, تو اس وقت بندہ 8 پڑھا ہوا بھی نکل جاتا تھا کھپے سے. اچھا, کھپے میں پھنسے ہوئے ہیں آج کل. آج کل تو تمام نوجوان کھپے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ بیچارے بھرتی نہیں ہو سکتے. کیسی گزر رہی ہے؟ بہترین, زبردست. کیا کہہ رہے تھے؟ میری گائے بھوکی ہے, میری بھینس بھوکی ہے, کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ کیا میں اصل میں جس دن آ رہا تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے گائے لی, 62,000 کی لی. پیسے میں نے بھی نواز شریف کی طرح ادھار ہی کام پہ رکھا. شہباز شریف کی طرح بولا کہ دوں گا, بس آئی ابھی بینک خسارے میں ہے. تو میں نے گائے لی 62,000 کی. اس کے نیچے ایک بچہ بھی تھا, 4 کلو دودھ بھی تھا. تو گئے تھی تو آپ بولیں گے اتنی سستی کیوں لی؟ تو اس کے بھائی دانت نہیں تھے مریم نواز کی طرح, وہ بیچاری بوڑھی تھی. اوپر سے سرجری گائے نے کروائی ہوئی تھی, خوبصورت لگ رہی تھی. جب میں گھر آیا تو میں نے بولا 1.5 لاکھ کی گائے ہے, میں تو سستی لے کر آ گیا. جب میں گھر آیا تو میں نے دانت دیکھے تو ایک بھی نہیں تھا. پھر دانت لگوائے؟ نہیں, وہ دانت تو وہ ابھی نہیں لگوائے. ابھی وہ ہو سکتا ہے میرا رابطہ مولانا فضل الرحمان سے ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے حلوے والے دانت ہے, ہو سکتا ہے وہ لگوا کے دے. وہ بوڑھی گائے تو نقصان ہو گیا الٹا. بس نقصان ہو گیا. تو اب میں ادھر عمران خان کے لیے آیا حفاظت کے لیے, آج ہفتہ ہو گیا ادھر آیا ہوں, تو امید ہے وہ بھی بیچ میں مر جائے گی. گھر والی کیا کہتی ہیں؟ گھر والی کہتی ہے تیرا کی تو بھالنے تے ہکا میں کو نہیں آدھی, سارا کو رنا آدھی نے بھائی. سرائکی میں نہیں, اردو میں سمجھایا کہ میں کیا کہہ رہی, پنجابی میں اردو میں بتائیں. ہاں, میں اپنی میاں علی زبان چاکسا ہوں. میرے بھراؤ رنا آدھی رانیاں تیدا کی تو بھالنے. او بھائی سادہ ہی سادہ پاکستان ہے, نکلا کرو پاکستان کے لیے. ورنہ یہ جو ابھی گندم آپ کو 12,000 روپے پہ بوری مل رہی ہے نا, یہ پھر آپ کو 20,000 پہ لینی پڑے گی. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل آپ کو 309 روپے پہ پہنچنے والا ہے ابھی, تو یہ آپ کو 1,000 روپے پہ لیٹر ملے گا. پھر نہ کہنا کہ ہنڈا بھجاؤ سادے ہاتھ. کھاد کتنے کی تھی اور کیا فرق پڑا ہے کھاد میں اور ساری چیزوں میں؟ کھاد تھی تقریباً 6,000 روپے پہ, ابھی کھاد جو ہے 12,000 پہ کالی کھاد مل رہی ہے. میں کیونکہ کسان میں خود ٹریکٹر چلاتا ہوں, اور جو ٹریکٹر کا گھنٹہ 1,000 روپے پہ تھا عمران خان کے دور میں, ابھی وہ 2,500 پہ ہو گیا ہے. 1500 کا فائدہ ہو گیا نا آپ کا, آپ کے پیسے بڑھ گئے. مجھے یہ فائدہ نہیں چاہیے, کیونکہ پھر گندم کی بوری مجھے بھی تو 12,000 کی لینی پڑتی ہے نا. میں کہتا ہوں میرے پاکستانیوں کا بھلا ہو, پاکستانیوں کا فائدہ ہو. لہٰذا میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ نکلا کریں. قطرے قطرے سے دریا ہوتا ہے. بڑی آپ لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں, موت اور زندگی جہاں پہ بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے آپ نے مرنا ہے. آپ کی جہاں پہ ایکسیڈنٹ پہ تو ایکسیڈنٹ پہ آپ نے مرنا ہے. لہٰذا آپ نکلیں عمران خان کی خاطر نہیں. بہت لوگ کہتے ہیں میں عمران خان کی خاطر نکلا ہوں. اور بھائی اپنے بچوں کی خاطر نکلو. آپ بچوں کی شادیاں نہیں کر پاؤ گے, آپ اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دے سکو گے, آپ مکان نہیں ڈال سکو گے. آپ اپنے بچوں کی خاطر نکلو. ورنہ جہاں یہ ملک ایسا ہے, ڈی سی کا بیٹا ڈی سی لگے گا, زمیندار کا بیٹا زیادہ سے زیادہ ترقی کرے گا, سموسے بیچے گا. یہاں جرنل کا بیٹا چیف آف آرمی سٹاف لگے گا. جو پکوڑے اور سموسے بیچنے والے کا بیٹا زیادہ سے زیادہ ڈرائیور بن جائے گا. میرے پاکستانیوں, اے سی کا بیٹا اے سی یا ڈی ایس پی لگے گا. یہاں پہ جو غریب آدمی جو استاد ہے بیچارہ, استاد کا بیٹا زیادہ سے زیادہ ٹیچر ہی لگ جائے گا. میرے پاکستانیوں, ڈی پی او کا بیٹا ڈی ایس پی بنے گا.
इसलिए मेरे पाकिस्तानियों अपने बच्चों की खातिर निकलो, इमरान खान के ऊपर एहसान मत करो, मत करो। मुझे 24 साल हो गए, 24 साल मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन 24 साल में मुझे समझ चुका था कि जिस दिन इमरान खान पावर में आएगा, ये जो चोर लोग हैं, ये जो नवाज शरीफ है, बीबी मरियम शहीद, अल्लाह पाक उसको जन्नत दे, उसके बारे बड़ी गलीज बातें करता था, बड़ी बुरी बुरी बातें करता था। मुझे पता था ये सब जरदारी एंड कंपनी, मौलाना एंड कंपनी, ये सब पाकिस्तानियों इकट्ठे हो जाएंगे। ये अपने लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके खैर खा नहीं हैं। आज भी कराची में कचरा है, आज भी थर में बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, सिलाब आता है, ये शर्जील मेमन अपने बागों को बचाता है, गरीबों के घर गिर जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इनकी हुकूमत खत्म होती है तो मेरे पाकिस्तानियों ये बीमार हो जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इनकी दाढ़ में दर्द हो तो ये लंदन में इलाज करवाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे बच्चे बेचारे बीमार हो जाएं, हमारी औरतों की डिलीवरी रक्शे में होती है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे बच्चे तड़प तड़प कर मरते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हम पैनाडॉल खाते हैं, फिर दूसरे दिन हम डिस्प्रिन खाते हैं, तीसरे दिन हम खांसी का शरबत खाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब हम चेक करवाते हैं तो हमें बताया जाता है आपके गुर्दों को कैंसर लग चुकी है। मेरे पाकिस्तानियों, हमें बताया जाता है आपके जिगर को कैंसर लग चुकी है, आपको खून की कैंसर लग चुकी है। खुदा की कसम, उस वक्त हमारा इलाज शौकत खानम पे भी नहीं होता, क्योंकि हमारी कैंसर उस दर्जे पे पहुंच जाती है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने आपको इज्जत दी, आपको सेहत कार्ड दिया। पिछले दिनों भाई, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, एक औरत बेचारी रो रो कर दुआएं कर रही थी। ये आदमी जानता है, ये आदमी, वो औजल की अम्मी, वो बेचारे के घर में खाने तक नहीं था, लेकिन वो औरत इमरान खान के कार्ड से 4 लाख रुपए का ऑपरेशन अपना भी करवाया। अपनी जो उसका बेटा था, उसकी बीवी का बच्चा होने वाला था, उसका भी ऑपरेशन उबैद नूर में हुआ। वो रो रो कर इमरान खान को दुआएं दे रही थी। मैं इन पीटीआई वालों को कहता हूं कि खुदा की कसम, तुम गोली मारोगे, गोली आपकी कंटेनर में लगेगी, आप शैल मारोगे, हम हंस कर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब मैं इमरान खान को भी कहना चाहता हूं, जब आपके ऊपर खान साहब वक़्त आए, खुदा के लिए आजम सवाती का बदला लेना, खुदा के लिए अरशद शरीफ की माँ को, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने इंसाफ दिलवाना है। हाँ, ये आप फवाद चौधरी की बीवी जो बेचारी 4 दिन से मुसलसल तड़प रही थी, आप उसको इंसाफ दें। ये जो हमारे मीडिया वाले हैं बेचारे, इनकी मजबूरी से फायदा उठाया जाता है। लोग कहते हैं मीडिया बिक गया, नहीं बिकता है, यहाँ पे नहीं बिकते हैं। इनके ऊपर प्रेशर होता है, इनके बच्चों को थ्रेट मिलते हैं, इनकी बीवियों को थ्रेट मिलते हैं, इनको रास्ते पे गोली मार दी जाती है, ये मर जाते हैं बेचारे, ये नहीं बिकते। थैंक यू। नाज़रीन, एंड में मैंने क्या कहना, दैट्स इट।